بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، تاریخ کے سبق سے آج ہم غزوہ فتح مکہ کو شروع کریں گے۔ یہ اسلامی تاریخ میں سب سے اہم غزوہ ہے کہ اس سے پورے عرب پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دسترس مضبوط ہوتی ہے اور پھر پوری دنیا پر یہیں سے فتوحات کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ وہ فتح اعظم ہے جس کے ذریعے اللہ نے اپنے دین کو، اپنے رسول کو، اپنے لشکر کو اور اپنے امانت دار گروہ کو عزت بخشی، اور اپنے شہر کو اور اپنے گھر کو، جسے دنیا والوں کے لیے ذریعہ ہدایت بنایا ہے، کفار و مشرکین کے ہاتھوں سے چھٹکارا دلایا۔ اس فتح سے آسمان والوں میں سے خوشی کی لہر دوڑ گئی اور اس کی عزت کی تنابیں جوزہ کے شانوں پر تن گئیں، اور اس کی وجہ سے لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہوئے اور روئے زمین کا چہرہ روشنی اور چمک و دمک سے جگمگا اٹھا۔ صلح حدیبیہ میں ایک دفعہ یہ بھی تھی کہ جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد و پیمان میں داخل ہونا چاہے داخل ہو سکتا ہے، اور جو کوئی قریش کے عہد و پیمان میں داخل ہونا چاہے داخل ہو سکتا ہے، اور جو قبیلہ جس فریق کے ساتھ شامل ہوگا اس فریق کا ایک حصہ سمجھا جائے گا، لہٰذا ایسا کوئی قبیلہ اگر کسی حملے یا زیادتی کا شکار ہوگا تو یہ خود اس فریق پر حملہ اور زیادتی تصور کی جائے گی۔ اس دفعہ کے تحت بنو خزاعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد و پیمان میں داخل ہو گئے اور بنو بکر قریش کے عہد و پیمان میں۔ اس طرح دونوں قبیلے ایک دوسرے سے مامون اور بے خطر ہو گئے، لیکن چونکہ ان دونوں قبیلوں میں دور جاہلیت سے عداوت اور کشاکش چلی آ رہی تھی، اس لیے جب اسلام کی آمد ہوئی اور صلح حدیبیہ ہو گئی اور دونوں فریق ایک دوسرے سے مطمئن ہو گئے تو بنو بکر نے اس موقع کو غنیمت سمجھ کر چاہا کہ بنو خزاعہ سے پرانا بدلہ چکا لے۔ چنانچہ نوفل بن معاویہ دیلی نے بنو بکر کی ایک جماعت ساتھ لے کر شعبان 8 ہجری میں بنو خزاعہ پر رات کی تاریکی میں حملہ کر دیا۔ اس وقت بنو خزاعہ وطیر نامی ایک چشمہ پر خیمہ زن تھے۔ ان کے متعدد افراد مارے گئے، کچھ جھڑپ اور لڑائی بھی ہوئی۔ ادھر قریش نے اس حملے میں ہتھیاروں سے بنو بکر کی مدد کی، بلکہ ان کے کچھ آدمی بھی رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھا کر لڑائی میں شریک ہوئے۔ بہرحال حملہ آوروں نے بنو خزاعہ کو کھدیڑ کر حرم تک پہنچا دیا۔ حرم پہنچ کر بنو بکر نے کہا، اے نوفل، اب تو ہم حرم میں داخل ہو گئے، تمہارا الہ۔ اس کے جواب میں نوفل نے ایک بڑی بات کہی، بولا، بنو بکر آج کوئی الہ نہیں، اپنا بدلہ چکا لو۔ میری عمر کی قسم، تم لوگ حرم میں چوری کرتے ہو تو کیا حرم میں اپنا بدلہ نہیں لے سکتے؟ ادھر بنو خزاعہ نے مکہ پہنچ کر بدیل بن ورقہ خزائی اور اپنے ایک آزاد کردہ غلام رافع کے گھروں میں پناہ لی، اور عمر بن سالم خزائی نے وہاں سے نکل کر فوراً مدینہ کا رخ کیا اور رسول اللہ کی خدمت میں پہنچ کر سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس وقت آپ مسجد نبوی میں صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرما تھے۔ عمر بن سالم نے کہا، اے پروردگار، یہ شعر پڑھے، اے پروردگار، میں محمد سے ان کے عہد اور ان کے والد کے قدیم عہد کی دہائی دے رہا ہوں۔ آپ لوگ اولاد تھے اور ہم جننے والے، پھر ہم نے تابعداری اختیار کی اور کبھی دستکش نہ ہوئے۔ اللہ آپ کو ہدایت دے، آپ پرزور مدد کیجئے اور اللہ کے بندوں کو پکاریے، وہ مدد کو آئیں گے جن میں اللہ کے رسول ہوں گے، ہتھیار پوش اور چڑھے ہوئے 14ویں کے چاند کی طرح گورے اور خوبصورت۔ اگر ان پر ظلم اور ان کی توہین کی جائے تو چہرہ تمتما اٹھتا ہے۔ آپ ایک ایسے لشکر جرار کے اندر تشریف لائیں گے جو جھاگ بھرے سمندر کی طرح تلاطم خیز ہوگا۔ یقیناً قریش نے آپ کے عہد کی خلاف ورزی کی ہے اور آپ کا پختہ پیمان توڑ دیا ہے۔ انہوں نے میرے لیے قدا میں گھات لگائی اور یہ سمجھا کہ میں کسی کو مدد کے لیے نہ پکاروں گا، حالانکہ وہ بڑے ذلیل اور تعداد میں قلیل ہیں۔ انہوں نے وطیر پر رات میں حملہ کیا اور ہمیں رکوع و سجود کی حالت میں قتل کیا، یعنی ہم مسلمان تھے اور ہمیں قتل کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر بن سالم، تیری مدد کی گئی۔ اس کے بعد آسمان میں بادل کا ایک ٹکڑا دکھائی پڑا۔ آپ نے فرمایا، یہ بادل بنو کعب کی مدد کی بشارت سے دمک رہا ہے۔ اس کے بعد بدیل بن ورقہ خزائی کی سرکردگی میں بنو خزاعہ کی ایک جماعت مدینہ آئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا کہ کون سے لوگ مارے گئے اور کس طرح قریش نے بنو بکر کی پشتبانی کی۔
اس کے بعد یہ لوگ مکہ واپس چلے گئے۔ اس میں شبہ نہیں کہ قریش اور ان کے حلیفوں نے جو کچھ کیا تھا وہ کھلی ہوئی بد عہدی اور صریح پیمانے شکنی تھی، جس کی کوئی وجہ جواز نہ تھی۔ اس لیے خود قریش کو بھی اپنی بد عہدی کا بہت جلد احساس ہو گیا، اور انہوں نے اس کے انجام کی سنگینی کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک مجلس مشاورت منعقد کی، جس میں طے کیا کہ وہ اپنے سپہ سالار ابو سفیان کو اپنا نمائندہ بنا کر تجدید صلح کے لیے مدینہ روانہ کریں۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتایا کہ قریش اپنی اس عہد شکنی کے بعد اب کیا کرنے والے ہیں۔ چنانچہ آپ نے فرمایا کہ گویا میں ابو سفیان کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ عہد کو پھر سے پختہ کرنے اور مدت صلح کو بڑھانے کے لیے آ گیا ہے۔ ادھر ابو سفیان طے شدہ قرارداد کے مطابق روانہ ہو کر غصفان پہنچا تو بدیل بن ورقہ سے ملاقات ہوئی۔ بدیل مدینہ سے مکہ واپس آ رہا تھا۔ ابو سفیان سمجھ گیا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ہو کر آ رہا ہے۔ پوچھا بدیل کہاں سے آ رہے ہو؟ بدیل نے کہا میں خزاعہ کے ہمراہ اس ساحل اور وادی میں گیا ہوا تھا۔ پوچھا کیا تم محمد کے پاس نہیں گئے تھے؟ بدیل نے کہا نہیں۔ مگر جب بدیل مکہ کی جانب روانہ ہو گیا تو ابو سفیان نے کہا اگر وہ مدینہ گیا تھا تو وہاں اپنے اونٹ کو گٹھلی کا چارہ کھلایا ہوگا۔ اس لیے ابو سفیان اس جگہ گیا جہاں بدیل نے اپنا اونٹ بٹھایا تھا، اور اس کی مینگنی لے کر توڑی تو اس میں کھجور کی گٹھلی نظر آئی۔ ابو سفیان نے کہا میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ بدیل محمد کے پاس گیا تھا۔ بہرحال ابو سفیان مدینہ پہنچا اور اپنی صاحبزادی ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے گھر گیا۔ جب رسول اللہ کے بستر پر بیٹھنا چاہا تو انہوں نے بستر لپیٹ دیا۔ ابو سفیان نے کہا بیٹی کیا تم نے اس بستر کو میرے لائق نہیں سمجھا؟ مجھے اس بستر یا مجھے اس بستر کے لائق نہیں سمجھا؟ انہوں نے کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے اور آپ ناپاک مشرک آدمی ہیں۔ ابو سفیان کہنے لگا خدا کی قسم میرے بعد تمہیں شر پہنچ گیا ہے۔ پھر ابو سفیان وہاں سے نکل کر رسول اللہ کے پاس گیا اور آپ سے گفتگو کی۔ آپ نے اسے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ رسول اللہ سے گفتگو کریں۔ انہوں نے کہا میں ایسا نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد وہ عمر بن خطاب کے پاس گیا اور ان سے بات کی۔ انہوں نے کہا بھلا میں تم لوگوں کے لیے رسول اللہ سے سفارش کروں گا؟ خدا کی قسم اگر مجھے لکڑی کے ٹکڑے کے سوا کچھ دستیاب نہ ہو تو میں اسی کے ذریعے تم لوگوں سے جہاد کروں گا۔ اس کے بعد وہ حضرت علی بن ابی طالب کے پاس پہنچا۔ وہاں حضرت فاطمہ بھی تھیں اور حضرت حسن بھی تھے جو ابھی چھوٹے سے بچے تھے اور سامنے گھٹنوں چل رہے تھے۔ ابو سفیان نے کہا اے علی میرے ساتھ تمہارا سب سے گہرا نسبی تعلق ہے، میں ایک ضرورت سے آیا ہوں، ایسا نہ ہو کہ جس طرح میں نامراد آیا اسی طرح نامراد واپس جاؤں، تم میرے لیے محمد سے سفارش کر دو۔ حضرت علی نے کہا ابو سفیان تجھ پر افسوس، رسول اللہ نے ایک بات کا عزم کر لیا ہے، ہم اس بارے میں آپ سے کوئی بات نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد وہ حضرت فاطمہ کی طرف متوجہ ہوا اور بولا کیا آپ ایسا کر سکتی ہیں کہ اپنے اس بیٹے کو حکم دیں کہ وہ لوگوں کے درمیان پناہ دینے کا اعلان کر کے ہمیشہ کے لیے عرب کا سردار ہو جائے؟ حضرت فاطمہ نے کہا واللہ میرا یہ بیٹا اس درجے کو نہیں پہنچا ہے کہ لوگوں کے درمیان پناہ دینے کا اعلان کر سکے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ ان کوششوں اور ناکامیوں کے بعد ابو سفیان کی آنکھوں کے سامنے دنیا تاریک ہو گئی۔ اس نے حضرت علی بن ابی طالب سے سخت گھبراہٹ، کشمکش اور مایوسی اور نا امیدی کی حالت میں کہا ابو الحسن میں دیکھتا ہوں معاملات سنگین ہو گئے ہیں، لہذا مجھے کوئی راستہ بتاؤ۔ حضرت علی نے کہا خدا کی قسم میں تمہارے لیے کوئی کارآمد چیز نہیں جانتا، البتہ تم بنو کنانہ کے سردار ہو، لہذا کھڑے ہو کر لوگوں کے درمیان امان کا اعلان کر دو، اس کے بعد اپنی سرزمین میں واپس چلے جاؤ۔ ابو سفیان نے کہا کیا تمہارا خیال ہے کہ یہ میرے لیے کچھ کارآمد ہوگا؟ حضرت علی نے کہا نہیں خدا کی قسم میں اسے کارآمد تو نہیں سمجھتا، لیکن اس کے علاوہ کوئی صورت بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ اس کے بعد ابو سفیان نے مسجد میں کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ میں لوگوں کے درمیان امان کا اعلان کر رہا ہوں، پھر اپنے اونٹ پر سوار ہو کر مکہ چلا گیا۔ قریش کے پاس پہنچا تو وہ پوچھنے لگے کہ پیچھے کا کیا حال ہے؟ ابو سفیان نے کہا میں محمد کے پاس گیا، بات کی تو واللہ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر ابو قحافہ کے بیٹے کے پاس گیا تو اس کے اندر کوئی بھلائی نہیں پائی۔ اس کے بعد عمر بن خطاب کے پاس گیا تو اسے سب سے کٹر دشمن پایا۔ پھر علی کے پاس گیا تو اسے سب سے نرم پایا، اس نے مجھے ایک رائے دی اور میں نے اس پر عمل بھی کیا، لیکن پتہ نہیں وہ کارآمد بھی ہے یا نہیں۔ لوگوں نے پوچھا وہ کیا رائے تھی؟ ابو سفیان نے کہا وہ رائے یہ تھی کہ میں لوگوں کے درمیان امان کا اعلان کر دوں، اور میں نے ایسا ہی کیا۔
قریش نے کہا تو کیا محمد نے اسے نافذ قرار دے دیا؟ ابو سفیان نے کہا نہیں۔ لوگوں نے کہا تیری تباہی ہو، اس شخص یعنی حضرت علی نے تیرے ساتھ مذاق کیا ہے۔ ابو سفیان نے کہا خدا کی قسم اس کے علاوہ کوئی صورت نہ بن سکی۔